بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، رمضان آنے والا ہے۔ ہمارے دل میں اس مہینے کی بہت قدر ہے کیونکہ یہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ لیکن کیا ہم اس مہینے کے لیے صحیح طریقے سے تیاری کرتے ہیں؟ اسلامی سال کے تمام مہینوں کے نام اہل عرب نے رکھے یا پھر اسلام کے بعد رکھے گئے، لیکن رمضان المبارک کا نام اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے ہی قرآن کی تلاوت فرماتے ہوئے لکھ دیا تھا۔ قرآن مجید میں ایسی کئی آیت ہے جن میں لفظ رمضان کو مبارک مہینہ بتا گیا ہے۔ یہاں وہی مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا تاکہ یہاں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ ان سے مروی ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور جن قید کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ البقرہ۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک عظیم نظام ہے جس میں قرآن کا نزول بھی شامل ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس سہنے کا نام نہیں بلکہ اپنے نفس پر قابو پانے اور تقوی حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث۔ روزہ صرف جسمانی عبادت نہیں بلکہ روحانی پاکیزگی بھی ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے جس میں انسان اپنے دل کو نفرت، جھوٹ، غیبت اور برائیوں سے صاف کرتا ہے۔ رمضان کی سب سے عظیم رات لیلۃ القدر ہے جسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورہ القدر۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے اور تقدیریں لکھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے پہلے عشرے میں رحمت ہے، دوسرے عشرے میں مغفرت ہے، اور تیسرے عشرے میں جہنم سے نجات ہے۔ مسنون حدیث۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے اور ہر رات بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد عطا کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ صرف عبادت کا نہیں بلکہ غریبوں کی مدد کا بھی ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ دینے کا اجر اس مہینے میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزدار کو افطار کرواتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کو روزہ رکھنے والے جتنا ثواب ملتا ہے۔ اس مہینے میں غریبوں کی مدد کرنا اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ اعتکاف رمضان کے آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے جس میں بندہ صرف اللہ کی عبادت اور ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ یہ سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھر ادا فرمائی۔ اعتکاف کا اصل مقصد دنیا کی مصروفیت سے دور ہو کر صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا ہے۔
رمضان کے بعد عید الفطر ایک خوشی کا دن ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو اس مہینے میں عبادت اور روزہ رکھتے ہیں۔ عید سے پہلے فطرہ دینا واجب ہے جو غریبوں کے لیے مدد ہوتی ہے تاکہ سب عید کی خوشیاں میں شامل ہو سکے۔ رمضان ایک عظیم توفیق ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے۔ یہ صرف روزہ اور نماز کا مہینہ نہیں بلکہ ایک طریقہ ہے اپنی روحانی، جسمانی اور اخلاق بہتر کرے۔ جو شخص اس مہینے کی فضیلت کو سمجھ کر اسے پورا فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے اور اسے جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی برکت سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔